بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ سوال کرنا چاہیے، بالکل یہ سوال کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، عمل والی بات ہے۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے، اذا سمعتم المؤذن، جب تم سنو مؤذن کو، جب مؤذن اذان دے تو اس کی اذان کا تم جواب دو، یعنی رپیٹ کرو۔ پھر جو شخص رپیٹ کرتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان سن کے ثم صلو علیہ، پھر وہ بندہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اور درود کون سا بھیجنا ہے؟ اب یہاں بھی کئی اختلاف ہیں۔ کئی علماء کرام درود جو ہے نا، وہ خود ساختہ جو سیگے جوڑ کے بنائے گئے ہیں وہ درود پیش کرتے ہیں۔ پیارے بھائی، اس درود کی بات جو خود اپنے پاس سے بنائے ہیں یا سیگے جوڑ کے بنائے، اس درود کو نہیں پڑھنا۔ کون سا درود پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد وہ بندہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیلہ جو ہے ایک آدمی کو ملے گا، ایک شخص کو ملے گا، ایک ذات کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اذان سنی، پھر اس نے میرے اوپر درود بھیجا، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ انعام رکھا ہے، اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھائی کا سوال ہے، یہ فضیلت ہے، میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں اس کو بھی بیان کر دوں۔ تو بھائی کا سوال تھا کہ ہمارے علاقے میں بہت ساری مساجد ہیں، ایک کی اذان ختم ہوتی ہے، دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک کی اذان ہوتی ہے تو ختم نہیں ہوتی، تو دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے، اذانوں کی سمجھ نہیں لگتی، یا سمجھ اگر لگتی ہے، ایک کا ہم نے جواب دے دیا، دوسری اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ معاملہ عام فہم دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اذانیں پہلے دیتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم ایک نماز کے لیے جو اذان ہوئی ہے، یعنی مثال کے طور پہ فجر کی اذان ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو اگر ہم نے جواب دے دیا تو پھر کسی دوسری مسجد جو ہے اس نے اذان شروع کی، کسی اور مؤذن نے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو پیارے بھائی، جب آپ نے اذان سنی، پھر اس کا جواب دیا، پھر درود بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، پھر اس کے بعد وسیلہ کی دعا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو آپ کا یہ عمل جو ہے قبول ہو گیا۔ آپ بری و ذمہ ہو گئے اس بات سے کہ اس نے اذان کا جواب نہیں دیا، اس نے درود نہیں پڑھا، اس نے دعا نہیں کی۔ آپ نے تو اذان کا جواب بھی دے دیا، پھر آپ نے درود بھی پڑھا، اور پھر آپ نے مقام وسیلہ کے لیے آقا علیہ السلام کے لیے دعا بھی کر دی، تو آپ نے عمل کر لیا۔ ایک اذان کا ہی جواب دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے، ہر ایک مسجد کے لیے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ایک دفعہ رپیٹ کرنے سے، جواب دینے سے وہ بری و ذمہ ہو گیا، اس کا عمل پورا ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک مسجد کے لیے وہ جواب دے، وہ بری و ذمہ ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اگر وہ اذان سن کے جواب نہیں دیتا تو پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے،
اور عمل اور ثواب سے محروم ہو جائے گا بندہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔